بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسعدی کیلنڈر پیش خدمت 11 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 1 جنوری 2026 عیسوی بروز جمعرات۔ نئے سال کی آمد پر جشن منانا۔ ہیپی نیو ایئر کے نام سے جگہ جگہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور ان میں بے تحاشا رقم خرچ کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس رقم سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بننے والی دنیا کی تنظیمیں بھی اس موقع پر چشم پوشی سے کام لیتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ہمارے مخاطب نہیں ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کے مواقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، یعنی جہاں ناحق اور ناجائز کام ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی لغو بیہودہ کام میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ برے کام کو برا سمجھتے ہوئے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت 72۔ چنانچہ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف غیروں کا طریقہ ہے، لہذا ہمیں ان تقریبات میں شرکت سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور ہم خود ہیپی نیو ایئر کہہ کر پہل نہ کریں، بلکہ اس موقع پر حاصل شدہ پیغام پر مختلف دعائیہ کلمات جواب میں پیش کر دیں۔ نئے سال کے موقع پر عموماً دنیا میں سردی کی لہر ہوتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کو سردی سے بچنے کے لیے لحاف، کمبل اور گرم کپڑے تقسیم کریں، جیسا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ بخاری۔ مسکین اور بیوہ عورت کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ بخاری مسلم۔ جو شخص کسی مسلمان کو ضرورت کے وقت کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سب لباس پہنائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کچھ کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ایسی شراب پلائے گا جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ابو داؤد، ترمذی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نئے سال کی آمد پر خرافات سے محفوظ رکھے اور اپنے محاسبے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال إخواننا وأهلينا في فلسطين، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين الغاصبين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم اجعله سامخا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي الكريم۔ اے اللہ تعالی، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرمائیے، اپنے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما لیجیے،
فلسطین کو اور تمام ممالک اسلامیہ کو امن و امان والا بنا دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کے احوال درست فرما دیجیے، ہمارے بھائی فلسطینیوں کے احوال کو درست فرما دیجیے، ان کے خوف کو امن میں بدل دیجیے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اور ان کے شہیدوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، غاصب و قابض یہودیوں کے مقابلے میں اہل فلسطین کی مدد فرمائیے اور ان کا معین و مددگار بن جائیے۔ اے اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو غاصب و قابض یہود سے پاک فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے اسے قیامت کے دن تک بلند و بالا اور قابل احترام بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔